کے خیال میں جو سوال ہے یہ جو سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں خاص طور پر ایرانی وزیر خارجہ کے ہنگامی دورے لے کر پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اسلام آباد کی جو ایفرٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, امریکہ کس حد تک انوالو ہے وہ بھی آپ کے سامنے. آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں یہ معاملات خوش اسلوبی سے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور جو معاہدے کی بات ہو رہی ہے کیا وہ معاہدہ فیوچر میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نوید صاحب؟ اچھا دیکھیں تو ایک چیز تو واضح ہے کہ امریکہ کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ کسی ڈیل کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی جو امریکی وزیر دفاع ہیں حیثیت, انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ جی ہرمز ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اب ہرمز جن کا مسئلہ ہے وہ ڈیل کریں. اچھا ان اے وے وہ دیکھا جائے تو وہ بات تو وہ کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ کو جو ہے وہ یہاں کے تیل کی ضرورت نہیں ہے, اس کا اپنا تیل اتنا ہے کہ اپنی معیشت کو وہ رن کر سکتا ہے. اچھا یہاں پہ ابھی یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہرمز پہ ابنائے ہرمز کی جو بندش ہے اس کے حوالے سے تو مذاکرات کر سکتے ہیں, لیکن جو نیوکلیئر ایشو ہے اس کو فی الحال چھوڑ دیں. دیکھیں ایک بات میرے خیال میں جو امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر کے کی, وہ وہاں پہ جو ریفارمسٹ تھے, وہ جو اعتدال پسند قوتیں وہاں پہ تھیں, وہ چاہے پاسداران انقلاب میں یا ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں, ان کو انہوں نے باکس کر دیا, ان کو بالکل ہی دیوار سے لگا دیا. کیونکہ اب وہ جو مذاکرات کی بات کرتی تھیں تو یہ ایرانی قوم نے اب دیکھ لیا, اب وہ ہارڈ لائن جو ایلیمنٹ ہیں ان کا جو نیریٹو ہے میرے خیال میں وہ زیادہ اسٹرینتھن ہوا کہ امریکہ آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. ایران نے امریکہ کے ساتھ اوباما دور میں جو ہے 2015 میں جو ہے وہ ڈیل کی, وہ ڈیل جو ہے ہوئی اور سب کے سامنے ہوئی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ اپنی پہلی صدارت کے دوران انہوں نے اس ڈیل سے جو ہے وہ پل آؤٹ کر لیا. اچھا ان چیزوں پہ جہاں تک نیوکلیئر کی بات تھی, ساری چیزوں پہ ایران وہاں پہ ایگری کر گیا تھا. انریچمنٹ کے حوالے سے, جو سینٹریفیوجز سے ان کے حوالے سے, اپنی نیوکلیئر انسٹالیشن کی انسپیکشن کے حوالے سے, وہ ساری چیزوں پہ وہ ایگری کر گیا تھا. اس کے باوجود یہ جو ہے وہ ٹرمپ نے اس سے پل آؤٹ کر لیا. آبویسلی اسرائیل اور جیوش لابی کے زیر اثر اس نے جو ہے اس سے پل آؤٹ کیا. اس کے بعد ہم نے پچھلے سال جون میں دیکھا جس طرح سے آ کے جو ہے وہ وہاں بمباری کی گئی, اور پھر اب لیٹسٹ تو جو وہاں پہ اعتدال پسند قوتیں ایران کے اندر پاسداران انقلاب میں اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں تھیں, ان کو تو آپ نے بالکل ہی جو ہے وہ دیوار سے لگا دیا. اور جو ہاکش ایلیمنٹ ہیں, جو ہارڈ لائن ایلیمنٹس ہیں, ان کو جو ہے وہ فردر اسٹرینتھن کر دیا. اچھا دیکھیں یہاں پہ ابھی جو امریکہ جو ایک کوئک وکٹری وینزویلا طرز کی وکٹری کے لیے یہاں پہ آیا تھا, وہ جیسے پھنسا ہے, یعنی جو 40 دن جنگ چلی ہے اس میں گلوبل مارکیٹ میں آپ دیکھیں تقریباً 10 سے لے کے 12 کھرب ڈالر گلوبل مارکیٹ سے اڑ گئے ہیں. اچھا اوور آل گلوبل اکانومی کس طرح سے جو ہے اس سے افیکٹ ہوئی ہے. امریکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے تھے, وہ اس کے لیے آف ریمپ ڈھونڈ رہے تھے, لیکن وہ سارے لوگوں کو, سارے میجر کنٹریز کو اتنا انہوں نے انٹیگونائز کر دیا تھا یا اتنا ان کو ناراض کر دیا تھا کہ کوئی بھی بیچ میں نہیں کود رہا تھا. سب میرے خیال میں خوش تھے. ان پرٹیکولر میں کہوں گا کہ روس اور چائنا جو ہے وہ جتنے خوش تھے, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یورپ بھی بہت خوش تھا. ابھی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جرمن چانسلر کا آیا ہے کہ ایران نے پوری جو امریکی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ہیوملیٹ کر دیا, اس کو یعنی ذلیل کر کے رکھ دیا. تو اب وہ امریکہ صدر ٹرمپ اس سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کہیں سے نکلیں. پاکستان کی صورت میں پاکستان نے ان کو ایک نکلنے کا راستہ دے دیا. اب بھی جس طرح کی سچویشن ہے, میرا نہیں خیال کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ جنگ کی طرف جا سکتے ہیں. ایک دفعہ وہ بنیامین نیتن یاہو اور اسرائیل کے جھانسے میں آ گئے, انہوں نے آ کے حملہ کر دیا, لیکن حملہ کر کے آ کے وہ پھنس گئے. دیکھیں یہ جو اس کا اسٹریٹ آف ہرمز کا بھی مسئلہ ہے نا, یہ جتنی مائنز یہاں پہ بچھائی ہوئی ہیں, یہ کہتے ہیں اگر تو یہ پیس ٹائم ہو, آپ کو
کوئی چیلنج نہ ہو اس صورت میں بھی 6 مہینے سے زیادہ یہ لگیں گے کہ جی آپ مائن سویپنگ کریں, وہاں پہ جو مائنز لگائی گئی ہیں اس کو ختم کریں. لیکن یہاں پہ تو پاسداران انقلاب بیٹھے ہیں, تو ایسی صورت میں تو یہ ایک بہت لمبے عرصے کا کام ہے. تو میرے خیال میں ہوگا یہی کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس کو ایسے ہی اوپن اینڈڈ کانفلکٹ چھوڑ دیں گے. یہ کانفلکٹ اسی طرح سے جس طرح سے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے بیچ میں ایک ایکسٹینڈڈ وہ سیز فائر ہی ہوا, وہ بیسیکلی امن نہیں ہوا, وہ سیز فائر ہوا, جنگ نہیں رکی, صرف جنگ بندی ہوئی ہے, وہ جو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں ایک ایسا ہی ایکسٹینڈڈ سا سیز فائر ہو جائے گا. اور جو ہے جیسے ان کے ڈیفنس سیکٹری کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہاں سے ہرمز جو ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے, وہ یہاں سے نکل جائیں گے. اور ان دی اینڈ ہوگا وہی کہ ایران جو ہے ایز اے وکٹر سامنے آئے گا کہ جس طرح سے اس نے دنیا کی ایک بڑی طاقت کو یہاں پہ جو ہے وہ یعنی اس کی جاریت کو سروائیو کر کے وہ جنگ جو ہے اس نے جو ہے وہ جیت لی. تو مجھے ابھی نہیں لگتا کہ اس کے نتیجے میں کوئی بڑا ایک معاہدہ جو ہے ہوگا اور یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم ہوگا. آپ کو نہیں لگتا؟ عامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کانفلکٹ اوپن اینڈڈ رہے گا؟ امریکہ آلدو نکلنا چاہتا ہے, لیکن جب یہ سچویشن سامنے آئی ہے خاص طور پر دوسرے دور کی, تو کبھی پہلے تہران کی طرف سے سستی دکھائی گئی, اب امریکہ اس طرح سے آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو لیکن یہ جو سفارتکاری مسلسل جاری ہے, جس طرح سے ایرانی وزیر خارجہ کے ہنگامی دورے بھی ہیں, اسلام آباد پاکستان کے دورے بھی کیے, روسی صدر سے بھی ملاقات ہوئی اور اہم معاملات پر ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مسلسل سفارتکاری ہو رہی ہے, پاکستان بھی ظاہر ہے اس عزم کا اظہار کر چکا ہے کہ مذاکرات اور خاص طور پر جو سفارتکاری کی کوشش ہو رہی ہے امریکہ ایران کے درمیان کانفلکٹ ختم کرنے کی, یہ جاری رہے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں رنگ لائیں گی, یہ جو مسلسل ایفرٹس ہو رہی ہیں عامر صاحب؟ رنگ تو لائیں گی, لیکن مسئلہ کیا ہے آپ ذرا دیکھیں. مرگ بر امریکہ 47 سال پاسداران انقلاب نے نعرہ لگوایا, اور پھر پاکستان نے امریکہ اور ایران کو اکٹھا بٹھا دیا. تو جو کچھ پاسداران کو ایران میں فیل ہوا ہے نا, تو اب یہ ٹائم لیا جا رہا ہے دونوں طرف سے. دیکھیں نہ صدر ٹرمپ کو ڈیفیٹ چاہیے نہ پاسداران کو چاہیے, دونوں ون ون پوزیشن میں چاہ رہے ہیں. اور پاکستان نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا خود سے کہ ہم اکیلے کر رہے ہیں. پاکستان اپنے تمام دوست ممالک کو ساتھ لے کے چلا ہے, بیجنگ, ریاض, ہم مسلسل نام بھی لیتے رہے, ترکیہ ہو, مصر ہو, پھر دوحہ اس میں شامل ہو گیا. ہم نے کسی کو سائیڈ لائن نہیں کیا, ماسکو کے ساتھ رہے. پھر عمان کے ساتھ چونکہ ایران کے اپنے تعلقات تھے, اب آپ نے دیکھا 24 گھنٹے میں 2 دفعہ ایرانی وزیر خارجہ آئے گئے. اس منظر کو ذرا تھوڑا سا ہم گلف میں لیے چلیں نا, تو جو خاموشی تھی میزائلوں کے علاوہ وہ یہ ہوا کہ جہاز بھی بند تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل اب سارا گلف جو ایئر پلینز ہیں وہ چلنے لگ گئے ہیں. حج کی فلائٹیں شروع ہوگی, ایران کی بھی, ایران کا انٹرنیشنل آپریشن بھی شروع ہو گیا, لوکل بھی شروع ہو گیا. اور یہ نشاندہی ہے کچھ چیزوں کی کہ بہت ساری چیزیں سیٹلمنٹ میں چلی گئی ہیں, لیکن اب ٹائم لیا جائے گا, طریقے سے کیا جائے گا. لیکن پہلی شرط ایران کی بہرحال اس میں وہ موجود ہے کہ جو بلاکڈ آپ نے کر دی, ہم نے آبنائے ہرمز کھول دی تھی لبنان کے سیز فائر کے بعد, آپ آئے تھے ہمیں دبانے کے لیے, ہم بالکل تیار نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے جرمنی نے پرسوں ہی کہا تھا کہ اگر آپ امن ہو جائے تو ہم اپنا یہ جو لینڈ مائنز آپ نے پھیلوائی ہوئی ہیں وہاں پہ جو سمندر کے اندر جتنی ہیں ان کو ہمارا جہاز سویپ کر کے کر دے گا کلیئر. ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے لیکن کلیئر ہو کہ کوئی حملہ نہیں ہوگا. تو سب چیزوں کے اوپر بات